قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی ہیں۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس رب نے انسان کو بنایا ہے، جس رب نے انسان کی ساری ضروریات کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس رب نے ان ضروریات کی چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اچھے برے کی تمیز بتائی، حلال حرام کی تمیز بتائی، جائز ناجائز کی تمیز اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بتائی ہے۔ جس کا اہتمام کرنا، جس کی پابندی کرنا اللہ کے بندوں کے ذمے ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ لوگوں پاکیزہ مال کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ حلال طیب رزق عطا کیا ہے، اس پاکیزہ حلال طیب رزق کو، مال کو، حلال مال کو استعمال کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، اور حکم دے دیا کہ حلال تم استعمال کر سکتے ہو اور حرام سے تمہارے لیے بچنا ضروری ہے۔ اگر حرام کا ارتکاب کرو گے، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پامال کرو گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حدود کو، میرے احکام کو، میرے قوانین کو پامال کرنے والا میں اس کی پکڑ کروں گا، میں اس سے سوال کروں گا۔ چنانچہ رزق کمانے کے جتنے اسباب ہیں، ان اسباب میں جو حرام اسباب قرآن و سنت میں بتائے گئے، ان میں سب سے بدترین سبب جس کو قرآن نے قرار دیا، حدیث طیبہ میں بتایا گیا کہ رزق کمانے کا جو سب سے ناجائز اور حرام، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ طریقہ ہے، وہ سود ہے۔ سود اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور جہاں اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ سب اپنا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کے دور میں آگے بڑھیں گے، مال بٹوریں گے، مال جمع کریں گے، مال اکٹھا کریں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ مال حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، اس مال کا کمانا حلال ہے یا حرام ہے، اس طریقے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر مال کو اکٹھا کریں گے، مال کو جمع کریں گے۔ تو مال کو اکٹھا کرنے میں اور جمع کرنے میں جو حرام ناجائز سبب ہے، وہ سود کے ذریعے کمایا ہوا مال بھی حرام کے زمرے میں ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن مقدس کے اندر احادیث طیبہ میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی اور اس کی قباحت بیان کی گئی اور اس کو جرم عظیم قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جرائم کا ذکر قرآن میں کیا ہے، کسی بھی جرم کا اس قدر اللہ پاک نے اہتمام سے بیان نہیں کیا، اتنی سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار نہیں کیا جتنا سود کھانے والوں پر اللہ پاک نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
کہ جو تم سودی معاملات کر چکے ہو، سود سے بٹورا ہوا مال، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم میرے روکنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود اور سودی لین دین کو حرام قرار دینے کے باوجود بھی اس کبھی عمل سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی لین دین کرنے والے، سودی معاملات کرنے والے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیو۔ اللہ پاک نے شرک کی مذمت بھی بیان کی ہے، اللہ پاک نے زنا کی مذمت بھی بیان کی ہے، اللہ پاک نے شراب پینے کی مذمت بیان کی ہے قرآن مقدس کے اندر، لیکن اللہ پاک نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، یہ غصے اور غضب والا انداز اختیار نہیں فرمایا جتنا سود کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا، اللہ سے اعلان جنگ۔ تو کیا مانا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میدان کے اندر اتر آئے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر دوسری آیت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں سود کھاتے رہے، سودی لین دین کرتے رہے، سودی معاملات کرتے رہے، سودی کاروبار کرتے رہے، کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے شیطان نے ان کو چھو کے مس کر کے پاگل بنا دیا ہو، خبتی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس جرم کی پاداش میں ہے، یہ اس وجہ سے ہے جب دنیا میں رہتے تھے ان کو سود کی ممانت کی جاتی تھی، سودی معاملات سے منع کیا جاتا تھا، تو یہ آگے سے حجت بازی کرتے تھے اور کیا کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ کاروبار بھی سود کی طرح ہے، بندہ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی عقل دوڑاتا تھا، اپنی عقل کے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا کہ جس طرح کاروبار کر کے، خرید و فروخت کر کے، بیع و شراء کر کے مال کمانا جائز ہے تو سود بھی اسی طرح ہے۔ اللہ پاک نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تم جو حجتیں کرتے رہو، جو باتیں کرتے رہو، جو دلیلیں گھڑتے رہو، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت سے کمایا ہوا نفع، خرید و فروخت سے حاصل کیا ہوا منافع حلال کیا ہے، اور سودی لین دین سے، سودی معاملے سے حاصل شدہ رقم اور نفع تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، کسی کو چون چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کاروبار سے اور لین دین سے، معاملات سے، خرید و فروخت سے حاصل کرتا نفع تمہارے لیے حلال ہے اور سود سے کمائی ہوئی رقم تمہارے لیے حرام ہے، تو اللہ کے قانون کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ سر تسلیم خم کر لیں۔ جس طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے ہی اب جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش کر دیں، یہ اطاعت ہے، یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے یعنی کہ گویا لیکن چنانچہ ادھر ادھر کی بات اور مصلحتیں تلاش کرنے کی مومن کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ سر تسلیم خم کر لے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی سود کی سخت مذمت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو،
7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان 7 ہلاکت میں ڈالنے والے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک کبھی گناہ سود والا عمل بھی ہے، سودی لین دین کرنا بھی ہے، سودی معاملات بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سودی معاملہ لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سودی معاملے پر گواہ بننے والے، ان سب پر لعنت، اور سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر ہیں، سارے گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اور آج میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ دور آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ مال کمانے میں اس قدر حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر مال اکٹھا کریں گے۔ آج میرے بھائی وہ دور آ چکا ہے، دنیا کی دوڑ میں، پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں، مال جمع کرنے کی دوڑ میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، رقم آنی چاہیے، پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے، حلال آرام سے کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال آرام سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں سود عام ہو چکا ہے، سود عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود جیسا برا عمل، سود جیسا کبھی عمل عام ہو جائے، سودی معاملات بڑھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم میں قحط سالی اور تنگ دستی عام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اب مومن بندہ اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اب سود میں کیا ہوتا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کوئی بندہ سودی معاملہ کرے، 100 روپیہ سود پہ دے۔ اب سودی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سودی معاملے میں اگر کوئی 100 روپیہ دیتا ہے تو اس عقد کے اندر وہ شرط لگاتا ہے کہ جب یہ قرض لینے والا واپس کرے گا تو یہ 120 روپیہ واپس کرے گا۔ تو اب 100 تو قرض ہو گیا، اور اس 100 سے اوپر جو 20 اس نے ادا کیے ہیں وہ سود کے مد میں ہیں، وہ سود کے مد میں ہیں۔ تو اب بظاہر کیا لگتا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے 100 روپیہ قرض ادا کیا تھا، قرض دیا تھا، اور واپسی پر اس کو 120 مل رہا ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ مال بڑا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مال بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ گھٹ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سود سے کمائے ہوئے، سودی معاملے سے حاصل شدہ نفع، سود سے کمائے ہوئے پیسے، ان کے اندر کبھی برکت نہیں ہوتی، ان کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اس کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس 100 میں سے 20 روپے وہ صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مال گھٹ گیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گھٹا نہیں ہے بلکہ یہ مال بڑا ہے۔ اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سود یہ ایسی لعنت ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ سودی معاملات سے، سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور سود کی جو مذمت قرآن میں ذکر کی گئی، احادیث طیبہ میں ذکر کی گئی، وہ تو اپنی جگہ پر، اور سود کی مذمت میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ معراج کی شب جب مجھے جہنمیوں کی جو ہے سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کمروں کی مانند نظر آتے ہیں، اور باہر سے سانپ اور بچھو ان کے پیٹ میں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
جو اتنی سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے سود خوری کرتے تھے، سودی معاملات کرتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اور سود کا نفع حاصل کر کے اس کو استعمال کرتے تھے اور حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو مذمت بیان کی گئی قرآن میں، احادیث میں، لیکن اس کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اب جو بندہ سودی لین دین کرتا ہے اس کے اندر حرص، لالچ، طمع اور ہمدردی نام کی چیز اس کے اندر بالکل نہیں ہوتی۔ بندہ خود غرض ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اس کو مال جمع کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔ اگلا بندہ جس طرح بھی بنا کے اس کو دے، جمع کر کے اس کو دے، اس کو اپنا مال جمع کرنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بد امنی، بے سکونی اور اس طرح خود غرضی، لالچ، حرص، اس طرح کی بیماریاں انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں سودی لین دین کرنے سے۔ اب ذرا ہمارے لیے جو قابل غور بات ہے میرے بھائیوں، کہ ہم نے قرآن کے اندر یہ سنا کہ سودی معاملے کی مذمت ہے، احادیث میں سختی سے اس بات کو منع کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب سود اس قدر عام ہو جائے گا، ہر آدمی سود کھائے گا، ہر آدمی سودی معاملہ کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، ہمیں حق ہونے پر، سچ ہونے پر کامل یقین ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد، پیشون گوئی بات کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں تو یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سود عام ہو جائے گا، ہر بندہ سود کا استعمال کرے گا، سودی معاملہ کرے گا، سود کھائے گا، حرام کھائے گا، اور جو بندہ سودی معاملے سے دور بھی رہتا ہے نا، سودی لین دین نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا غبار اور دھواں اس تک بھی پہنچتا رہے گا۔ آج وہی دور ہے میرے بھائی۔ تو ہمارے معاشرے میں چند ایسے معاملات، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہیں، ان کو بہت عام ہو چکی ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ 90% آبادی اس لعنت کے اندر پڑ چکی ہے تو یہ جھوٹ پر مبنی بات نہیں ہوگی، یہ حق پر مبنی بات ہوگی۔ اور آج جو عام بات ہے، بہت زیادہ عام ہے، وہ قسطوں کے نام پہ بینک سے لون اور پیسے لینا۔ اب بینک سے لیے ہیں 30,000 اور جب واپسی کرنے ہیں قسطوں کی صورت میں تو 35,000، مثال ہے، زیادہ کم ہو سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اگر 40 لیتا ہے تو واپس 46,000 کرتا ہے، تو یہ 40 تو اس کا قرض ہے، اور 6,000 جو واپس کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ آج سے آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سودی لین دین کرتا تھا تو اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب کہتے تھے بھی وہ یہ سودی لین دین کرتا ہے، یہ سود پہ پیسے دیتا ہے، یہ سود پر پیسے لیتا ہے، اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کا نام بدل گیا کہ بینک سے لون لیتے ہیں، یہ نام بدل گیا، یا قسطوں پر پیسے نکلواتے ہیں، یہ نام بدل گیا، لیکن معاملات وہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ، ہماری یہ قوم اس لعنت کے اندر پڑ چکی ہے، بینکوں سے جو بھی مجبوری بنتی ہے، کہتے ہیں بھی کیا کرے، مجبوری ہے۔ بھئی کتنی مجبوری ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جس عمل پر اعلان جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کیا مجبوری آ پڑی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اسٹیٹ لائف انشورنس، بیمہ پالیسی، یہ بھی سود کے زمرے میں ہے۔ وہ بہت سبز باغ دکھاتے ہیں، اور یہاں تو ایک ساتھی آیا، وہ ایک فتویٰ بھی اٹھا کے پھر رہا تھا، میں نے جب اس سے بات کی تو وہ فتویٰ اٹھا کے پھر رہا تھا، یہ دیکھیں، حالانکہ وہ اسٹیٹ لائف کے بارے میں تھا ہی نہیں۔ اس طرح یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اور اس پھندے کے اندر ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دنیا میں کیا چند پیسے آ گئے تو عارضی ہیں، آئیں گے، استعمال کیے ختم ہو گئے، بلکہ اگر دنیا سے چلا گیا تو پچھلے استعمال کریں گے، قبر میں تو کوئی نہیں لے کے جاتا۔ لیکن جس نے یہ معاملہ کیا ہے اسی سے پوچھا جائے گا، جس نے سودی لین دین کیا ہے، سودی معاملہ کیا ہے۔ اور بھی سود کی بہت سی شکلیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ کیا جائے، اس معاملہ کرنے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے علماء سے پوچھا جائے کہ آیا اس میں
کیا جائز صورت ہے کیا ناجائز صورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت زیادہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے حکمران غلط ہیں، فلاں غلط ہے، بھائی اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم خود اپنی ذات پر اسلام نافذ کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی، حکمرانوں کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ ایک فرد بدلے گا، افراد بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا، محلہ بدلے گا، شہر بدلے گا اور صوبہ بدلے گا، پھر پورا ملک بدلے گا۔ تبدیلی اپنی ذات سے شروع کی جائے، تبدیلی اپنے آپ سے شروع کی جائے، خود کو پہلے بدلا جائے اور اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس سود جیسی لعنت سے، سود والے کبھی عمل سے، جس کو اللہ پاک نے اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ بتلایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔